أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، یہ سورہ البقرہ کا 23واں رکوع ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ ماہ مقدس رمضان المبارک کی فرضیت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس رکوع میں بیان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایام معدودات، اور یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ دوسرے وقت ان روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اگر طاقت اس کی نہ رکھتا ہو تو یہ فدیہ دے، مسکین، ایک مسکین کا یعنی غریب کو۔ اور جب یہ ایام یعنی اللہ تعالیٰ فمن تطوع خیرا فہو خیر لکم، کہ بہتر ہے کہ تم روزے رکھو، اور وان تصوموا، تاکہ تم روزے رکھو، خیر یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم ان کنتم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یقیناً تم اس چیز کو جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور ھدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ بینات اور نشانات ہیں، من الہدی والفرقان، ہدایت ہے اور وہ حق اور باطل میں یعنی فرق کرنے والا فرقان ہے۔ قرآن کریم کو فرقان بھی کہا گیا۔ فرقان کے معنی حق اور باطل دونوں میں تفریق کر کے بتانا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ جو روزہ فرض کیا ہے ان کے ایمان پر یعنی ایمان والوں پر روزہ فرض کیا۔ آپ سے پہلے یعنی امت مسلمہ سے پہلے بھی لوگوں پہ اللہ تعالیٰ روزے فرض کیا تھا، وہ جزوی اعتبار سے تھے، یہ کامل اعتبار سے یہاں پر روزوں کو اللہ تعالیٰ فرض کیا۔ اور یہ روزہ جو ہے، لفظ روزہ
یہ فارسی لفظ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ صوم کا لفظ استعمال کیا۔ صوم جو ہے سیام، صامن حقیقت میں رک جانے کو، کسی کام سے رک جانا، اس کو صوم کہا جاتا۔ تو یہاں پر کہ برائیوں سے رک جانا اور اللہ کے احکام پر کاربند ہونا، گامزن ہونا اور دین اسلام کے احکامات پر چلنا، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث ہے یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا فرمان ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی میں روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا ہوں، یعنی اللہ خود روزے کی جزا، ہر چیز کی ایک جزا ہے، تو اللہ تعالیٰ روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے قریب ہو جاتا ہوں، یا میں جو ہے نا اس کا بدلہ ہوں، یعنی روزدار کو اللہ ملتا ہے، اللہ کو پا لیتا ہے روزدار، تو جو روزے کی حقیقت کو جاننے والا ہے۔ تو چونکہ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا اہم فریضہ ہے جو مسلمانوں پہ ان کے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، دین کے لیے اللہ تعالیٰ قائم کیا، اور یہ دوسرا فریضہ ہے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ نماز ہے، اور دوسرا یہ روزہ ہے۔ تو شب معراج یعنی جو گزشتہ جو مہینہ گیا رجب کا، وہ رجب کے مہینے میں 26 تاریخ شب معراج جو تھی، اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزہ یعنی نماز فرض ہوئی۔ جب معراج میں گئے، جب مکے میں تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی، اور ہجرت کے بعد، ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 10 تاریخ، شعبان المعظم جو گزرا مہینہ، تو شعبان معظم کی 10 تاریخ کو یہ روزے کی فرضیت جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یعنی روزہ فرض کیا گیا 10 شعبان کو، اور اس کے بعد میں 20 دن کے بعد یہ رمضان شروع ہوا، یہ رمضان میں روزہ رکھنا، تو یعنی 1.5 سال کے بعد، اور اسی مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ تحویل قبلہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے بعد 16 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ تحویل قبلہ ہوا، جس کو مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں ہے، مدینہ منورہ کے باہر، اب تو مدینہ کے شہر میں آ گیا، تو مسجد قبلتین 2 قبلے کی مسجد ہے، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 شعبان المعظم کو وہ تحویل قبلہ ہوا، اور 10 شعبان کو یہ رمضان کے روزے فرض ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی امت مسلمہ کے لیے۔ پھر اسی یعنی 10 تاریخ کو جب یہ روزے فرض ہوئے، پھر رمضان کی 17 تاریخ کو یہ بدر کا معرکہ پیش آیا، 1.5 مہینے کے اندر، بلکہ 1 مہینے کے اندر سے، کہ یہ 10 شعبان کو فرضیت ہوئی، پھر 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ بدر ہوئی۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ اللہ سے قریب کرنے والی عبادت ہے، اور رمضان کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور ماہ مبارک جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ حالانکہ پورا قرآن تو رمضان میں نازل نہیں ہوا، رمضان سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، آپ ابتدا سے یہ قرآن کریم نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور 13 سال مکے میں، پھر اس کے بعد یہاں پر مدینہ میں آئے، تو مدینہ میں آنے کے 1.5 سال بعد یہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ تو حقیقت میں جو رمضان ہے، رمضان جو ہے نا انتہائی شدت کی گرمی کو کہا جاتا، اور بہت انسان جو ہے نا اس میں تکلیف محسوس کرتا، رمض کے معنی پیاس کی تڑپ جو ہے نا اس کے اندر پیدا ہوتی، تو ایسی حالت کو اللہ تعالیٰ یہ رمضان کہا۔ تو در حقیقت اگر دیکھیں گے رمضان کی جو خصوصیت ہے وہ ایمان کی گرمی پیدا کرنے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کے خوبیوں کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے
جدوجہد کرنا اور آگے بڑھنا اور میدان میں اسلام کے لیے قربانیاں دینا، یہ در حقیقت رمضان کی روحانی خصوصیت ہے۔ روح اسلام کو اللہ تعالیٰ رمضان کہا ہے۔ یہ ظاہرہ جو ہے روزے ہیں، اس میں بھی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑے حقائق ہیں، اور انسان جب ظاہرہ کوئی شریعت پہ عمل کرتا تو اس کی روحانی کیفیت کو بھی پہنچتا، اور روحانی کیفیت کو پہنچنے کے لیے انسان کے لیے تڑپ، جدوجہد اور اس کے اندر بیداری ہونا ضروری ہے، تو وہ جو ہے آگے بڑھتا۔ تو اس لیے جو ہے رمضان بہت بڑی حقیقت اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ اور حضرت صاحب قبلہ عالم کی ولادت آج 4 رمضان المبارک ہے۔ آپ کی ولادت بھی جو ہے رمضان میں، ماہ مبارک میں ہوئی۔ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ شہر معراج ہے رجب کا مہینہ مخصوص، شہر رمضان ہے مخصوص نزول روح کا۔ شہر معراج کیا ہے؟ رجب کا مہینہ معراج کا ہے، شہر معراج رجب ہے۔ رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے، تو رجب میں اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کیا۔ در حقیقت وہ تبلیغ اسلام کا کام ہے، اور اشاعت اسلام کی ذمہ داری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام مسلمانوں کو یہ ایسا کام ملا جو لوگوں کے اندر برائیوں کو مٹا کر اسلام کا غلبہ اور اسلام کے برکتیں لوگوں تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا کام، بہت بڑا فریضہ ہے۔ تو در حقیقت جو معراج ہے، معراج تبلیغ اسلام ہے۔ 3 راتیں ہیں، شب معراج، شب برات اور شب قدر، اور یہ متواتر 3 مہینوں میں آتے ہیں۔ رجب میں شب معراج ہے، شعبان میں شب برات ہے، اور رمضان میں شب قدر ہے۔ تو یہ 3 راتوں کا تعلق بھی دنیا کی ظلمت کو دور کرنے سے ہے۔ دنیا کے اندر جو ظلمت چھائی ہوئی ہے، وہ ظلمتوں کو مٹانے کا نام یہ جو ہے راتیں ہیں، شب معراج، شب برات، شب قدر۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی جو اسپرٹ ہے، اسلام کا جو آغاز ہے، یعنی اسلام کی جو تبلیغ ہے، وہ شب معراج جو ہے نا، حقیقی معنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بڑے بڑے جو ہے کام، یا اسلام کے جو نور کو دنیا میں قائم کرنا، غالب کرنا ہے، اس سے جو ہے شب معراج، خدا سے جو ہے نا ملاقات، خدا سے تعلق پیدا کرنا، یہ حقیقت میں جو ہے تبلیغ اسلام کا بہت بڑا فریضہ، بہت بڑا کام ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا جو ظلمت میں اور جو برائیوں میں مبتلا تھی، اس برائیوں کو مٹانے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آیا، اور آپ کا وجود مجسم قرآن ہے، یعنی آپ کا آنا ہی قرآن ہے۔ آپ جو ہے ساری دنیا کی ظلمت کو مٹانے کے لیے آئے، اور سارے اندھیرے آپ کے آنے سے، دنیا کے سارے اندھیرے دور ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ ہدایت ہے قرآن کریم، اور فرقان ہے۔ فرقان کے معنی برائی کو الگ کر دینا اور نیکی کو الگ کر دینا۔ یہ حقیقی معنی میں جو ہے فرقان، فیصلہ کرنے والی کتاب، دنیا میں فیصلہ کرنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اب یہ جو ہے جو رمضان ہے، حقیقی معنی میں صحابہ کرام کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روح اسلام پیدا کرے، اسلام کی روح۔ ہم بھوکے پیاسے رہنا، اسی کو جو ہے نا ہم روزہ یعنی صوم رمضان سمجھتے۔ یہ ایک عبادت ہے، لیکن جو ہے نا اصل جو اس کا مقصد ہے رمضان کا، وہ بہت بڑا جو ہے نا گہرا ہے۔ جس طرح گرمی میں انسان پریشان ہوتا، اس طرح جو ہے برائیوں کے اندر اشاعت اسلام کو لے کے جانا بہت بڑا انسان کے اندر جو ہے جگر ہونا پڑتا اور حوصلہ پیدا ہونا پڑتا۔ ہم رمضان آتا، صبح میں سحری کرتے اور شام میں افطار کرتے، کتنی جو ہے نا تکلیف ہوتی انسان کو۔ اگر گرمیوں کے مہینے میں اگر رمضان روزے آئے، بہت تکلیف ہوتی۔
شام میں جو ہے انسان چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا. تو ایسا ہی جس طرح ہمارے جسمانی برائیوں کو مٹانے کے لیے، ہمارے اندر خوبیاں پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر روح پیدا کرنے کے لیے ہم جو ہے اس احکام الہی پہ پابندی کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے بھوکے پیاسے صبح سے لے کر شام تک رہتے، تو اس سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ اشاعت اسلام کے، تبلیغ اسلام کے اور اسلام میں دنیا میں قائم کرنے کے لیے یہ بہت بڑے بڑے تکالیف اٹھانے کی ضرورت ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل روح جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے. یہ روزہ جو ہے اشاعت اسلام کے لیے ایک پریکٹس ہے، ہمارے اندر روح پیدا ہو، خدا سے تعلقات پیدا ہو. لیکن اصل ہمارا مقصد کیا ہے؟ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جو ہے نا دین اسلام لے کے آئے، اس اسلام کو تمام ادیان عالم تک پہنچانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس میں بھوکے بھی رہنا پڑتا، پیاسے بھی رہنا پڑتا، مصائب اٹھانا پڑتا، مشکلیں برداشت کرنا پڑتا. تو آپ جو ہے نا اللہ کے قریب ہوتے. قرب الہی کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ اسلام کے پاکیزہ نظام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے آگے بڑھنا اور دنیا سے منہ موڑ لینا، برائیوں سے منہ موڑنا اور بھلائیوں کے لیے آگے بڑھنا. اسی کا نام جو ہے نا صوم ہے. اور صحابہ اکرام یہ روزے رکھنے سے پہلے، یعنی جو ہے جب مکہ معظمہ میں تھے، اس وقت سے اسلام کے اس پیغام کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے بڑے بڑے قربانیاں دیے. تو اب جو ہے جب اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آگے بڑھ رہے تو بہت سے مصیبتیں آ رہے. بہت سے صحابہ اکرام شہید ہوئے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شہید ہے اسلام کے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے شہید ہے، مکہ معظمہ میں شہید ہوئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی جو ہے نا مصیبت اور کتنی تکلیف دی گئی. آپ کے جو ہے جس میں اتھر پر گرم جو ہے نا پتھر رکھے گئے، آپ پر کوڑے برسائے گئے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو بے دردی سے جو ہے نا مارا گیا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمہ قسم کے تکلیفیں مصائب جو ہے نا ڈالتے گئے. جب آپ طائف میں گئے تو پتھروں سے جو ہے نا آپ پہ حملہ کیا گیا. آپ حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اونٹ کی جو ہے نا اجڑی آپ کے جسم میں اتھر پہ ڈالی گئی. تو یہ جو ہے تبلیغ اسلام کے لیے میدان میں آگے بڑھ رہے بھلائی کے، حالانکہ ان کو بھلائی کی طرف بلا رہے، ان کو نیکی کی طرف بلا رہے، لیکن وہ لوگ بجائے نیکی کو قبول کرنے کے تکلیفیں دے رہے، ظلم ڈھا رہے، دیواریں کھڑے کر رہے. اسلام کو یا اسلام کے جو ہے نا پاک نظام کو پامال کرنے کے لیے، تہس نہس کرنے کے لیے پورے جم غفیر کے ساتھ آ رہے. تو یہ اصل جو ہے تبلیغ اسلام اور تبلیغ اسلام کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ یا غزوات جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے، ہجرت، یہ سب جو ہے اصل جو مین اسلام کا جو کام ہے تبلیغ اسلام ہے، یعنی اسلام کے اس مبارک پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. اس میں جب رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں تو ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جانا، ہر برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا. یہ در حقیقت جو ہے رمضان کا جو آپ جو ہے نا روحانی اگر پس منظر دیکھیں گے تو حقیقی رمضان یہی ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اسلام کو پیش کرنے کے لیے مصائب برداشت کریں. اور یہ جو ہے حقیقی معنوں میں یہ گرمی ہے، ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے، ایک جذبہ ہے جو ہے میدان میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے آگے بڑھا. جیسا ہم بھوک بھی اگر ہے، پیاس سے تڑپ رہے بھی، تو ہم روزہ نہیں چھوڑتے.
برابر جو ہے نا پورا دن ہم بھوکے رہنے کے لیے کمر کس لیتے. تو ایسا ہی صحابہ اکرام اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہر ایک قربانی دینے کے لیے میدان میں کھڑے ہوئے. تو ہمارا جو رمضان ہے 30 دن کا رمضان ہے، لیکن صحابہ اکرام کا اگر رمضان دیکھیں گے تو پورے زندگی بھر کا رمضان تھا. ہم ایک دن بھوکے رہے، صحابہ اکرام 3 دن بھوکے رہے، 3 دن پیاسے رہے اور جو ہے اسلام کے لیے آگے بڑھے. اور یہ کیوں جو ہے نا کیا؟ اس لیے کہ اس وقت اگر سستی اختیار کرتے اور یہ اقدام نہیں کرتے تو اسلام کامل نہیں ہوتا تھا، اسلام یہاں تک نہیں پہنچتا تھا. تو اسلام کو پہنچانے کے لیے ہر ایک قربانی دینے کے لیے میدان میں آگے بڑھنا اور برائیوں سے مقابلہ کرنا، یہ جو ہے صوم کی حقیقت ہے. اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ روزوں کو جو ہے فرض قرار دیا، لیکن جزوی اعتبار سے تھا. ان کا دین جو ہے اس وقت کے لیے ایک مخصوص قوم کے لیے، ایک مخصوص علاقے کے لیے تھا، اسی کے لیے کوشش کرتے تھے. لیکن اسلام کیونکہ عالمگیر دین ہے اور تمام ادیان کا جامع ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو ایسے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے قربانیاں بھی بڑے بڑے دینے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں سب سے پہلی جو جنگ ہوئی، جنگ بدر، وہ رمضان میں ہوئی. حالانکہ روزے ہے، بھوکے پیاسے ہے، بیٹھ کے بعد میں رمضان کا مہینہ ٹلنے کے بعد دوسرے مہینے میں جنگ کا اعلان کرنا تھا یا اس کے لیے جو ہے نا تیار ہونا تھا. لیکن جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان 2 جو ہے نا سن ہجری میں پورے صحابہ اکرام کے اندر یہ روح پیدا کرے ہم مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے. تو جنگ بدر میں صحابہ اکرام کم تعداد میں ہیں، اور یہ اسلام کے اندر روح ہونے کی یہ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا دلیل رکھا کہ کم تعداد میں مسلمان ہیں اور کثیر تعداد میں سامنے جو ہے نا مقابلہ کرنے والے ہیں. ظالم زیادہ ہے اور مسلمان کم تعداد میں ہے. 313 مسلمان ہیں جنگ بدر میں، اور دشمن کتنے ہیں؟ 1950، کم و بیش 1000 ہے. ادھر مسلمان جو ہے 313 ہے، اور مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے. 2 گھوڑے ہیں، 6 زرین ہیں، 8 شمشیر ہیں، 8 تلواریں ہیں. 8 تلواروں سے مقابلہ کس کا کر رہے؟ 1000 پوری مسلح فوج کا. ان کے پاس جو ہے نا تیر ہے، تفنچے ہے، یا جو ہے نا تلوار ہے، بھالے برچے سب ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، کھانے پینے کا سامان ہے. اور ادھر صحابہ اکرام کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 6 آدمی جو ہے نا لباس پہ لیے لوہے کا، باقی کے پورے ایسے. 8 شمشیر، 8 تلواریں ہیں. حفیظ جالندھری اس کا نقشہ بیان فرمائے. صفے باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے، محمد والے اور قرآن والے بھی. نمائش تھی نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلغی تھی نہ ترا تھا، کمندے تھے نہ کوڑے تھے. نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں. نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ تھا 7 پروردگار ان کا. نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. کس پر ہے بھروسہ؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اور آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہم جو ہے نا کامیاب ہونے والے ہیں. آپ فرماتے عتبہ یہاں مرے گا، ولید یانا یہاں ولید جو ہے نا ولید بن عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، ابو جہل یہاں مارا جائے گا، امیہ بن خلب یہاں مارا جائے گا. پورے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقشے جو ہے نا ڈال کے بتا دیے. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، یعنی جو ہے نا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، کہ اللہ تعالیٰ کچھ جو ہے نا حکم نازل کر دیتا تو وہ جو ہے نا ہو کے رہنا. تو کامیابی کا اعلان پہلے ہوا اور جنگ بعد میں بھی، جنگ بدر. حالانکہ جنگ ہونے کے بعد اعلان ہوتا کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے،
لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے آپ جو ہے کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں، ہم کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ جنگ بدر رمضان میں ہوئی، اسی جو ہے نا ماہ مقدس میں، اور فتح مکہ جو ہے رمضان میں 20 رمضان کو جو ہے نا فتح مکہ ہوا۔ تو صحابہ اکرام جو ہے نا کبھی پیچھے نہیں ہٹے اسلام کے غلبے کے لیے۔ تو اسلام کے غلبے کے لیے میدان میں آگے بڑھنا یہ حقیقی معنوں میں روزہ ہے، یہی جو نا روزے کی روح ہے۔ اور ساری دنیا ترس رہی تھی انصاف کے لیے، عدل کے لیے، انسانیت کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے۔ تو کوئی جو ہے نا مسیحا نہیں تھا، ہر طرف جو ہے نا دبوچنے والے، ظلم سے حکومت کرنے والے، عورتوں کی عزت جو ہے نا پامال کرنے والے، معصوم بچوں کے جو ہے نا حق جو ہے نا مار کے کھانے والے، ظلم سے خاندان در خاندان جو ہے نا لوگوں پہ حکمرانی کرنے والے، یہ سارے ظلم کو مٹانے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونا ضروری تھا۔ آپ اگر سختی نہیں کرتے اور صحابہ اکرام کو لے کے آگے نہیں بڑھتے، اسلام غالب نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اسلام کے غلبے کے لیے بڑی بڑی جو ہے نا قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، اور یہی جو ہے نا رمضان کی حقیقت ہے۔ اسلام کے لیے گرمی پیدا ہو، اسپرٹ جو ہے نا اسلام کے لیے پیدا ہو، دین کا جو ہے نا انسان کے اندر جو ہے نا ولولہ، جذبہ تبلیغ جو ہے نا انسان کے اندر پیدا ہو، میدان میں آگے بڑھے۔ بڑے بڑے جو ہے نا جنگیں تھوپے گئے صحابہ اکرام پہ، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ظلم کی جو ہے نا بحر میں گھوڑے دوڑا رہے صحابہ اکرام۔ ارے بھائی رک جانا تھا، اتنا جو ہے نا کیوں جو ہے نا ظلم کرے؟ ظلم نہیں ہے یہ، ظلم کو مٹانے کے لیے قدم آگے بڑھانا ہے۔ ظلم تو وہ لوگ کر رہے تھے جن کے پاس تعداد تھی، جن کے پاس ہتھیار تھے، وہ ظلم پہ اترے تھے۔ نہتے لوگ کم تعداد میں میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، ظلم کیسا ہوتا؟ یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم کو مٹانے کے لیے اقدام کرنا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے، وہ ہجرت سے جو ہے اسلام کا غلبہ شروع ہے۔ ہجرت جب آپ مدینے میں آنے کے بعد حق کی جو ہے نا کامیابی، حق کا غلبہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہے۔ ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد یہاں پر پورا نظام اسلام کا قائم کرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کی جو ہے نا حق مارتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مدینے میں امن قائم کرے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مکے سے مدینے کی فضیلت بڑھ کر ہے، فرماتے اس لیے کہ مکہ تلوار سے فتح ہوا اور مدینہ قرآن سے فتح ہوا۔ مدینہ کی جو فتح ہے وہ علم قرآن سے ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے، آپ کے وجود سے ہے، آپ کی حکمت عملی سے ہے۔ یہاں آ کر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ احسان کرے انسانوں پر کہ وہ لوگ جو ہے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے، اور ساری دنیا کی دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کس کے لیے؟ اس قرآن کے پیغام کے لیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ نظام کے لیے۔ اور مدینہ میں جو لوگ جمع تھے، مدینہ ایک چھوٹی بستی تھی، وہاں پر جو انصار، یہودی، نصارہ جو وہاں پر آ کے بسے ہیں، وہ محض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے۔ یہودی تو جو ہے فلسطین میں رہتے تھے، مصر میں جو ہے نا مصر کے علاقے میں رہتے تھے۔ مدینہ میں کیسا ہے یہودی؟ کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان وہ مدینے میں آنے والے ہیں۔ تو وہ لوگ اپنی کتابیں لے کے مدینے میں آ کے آباد ہوئے، وہ نبی اگر یہاں آئیں گے تو ہم جو ہے نا ان کا دیدار کریں گے۔ انصار 1000 سال پہلے تو باہمری جو ہے نا بادشاہ گزرا، وہ جب مدینے میں آیا، وہاں پر آنے کے بعد جب اس کو معلوم ہوا کہ نبی آخر زمان یہاں پر آنے والے ہیں، 400 مکان بنا کر، ایک بنگلہ بنا کے وہاں پر
اپنا خط جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر جو ہے نا پیش کیا، جب بھی وہ نبی آئیں گے یہ خط میرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔ یہ پورے مدینہ کے لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ تو ایک بار جو ہے حضرت جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل جو ہے نا صحابی تھے کہ آپ جو ہے مدینہ کا دورہ کریں۔ مدینہ کا دورہ کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب بیان فرمائے کہ وہ نبی آخر زمان مکے میں آئے ہیں، تو وہاں کے انصار اتنے جو ہے نا خوش ہوئے کہ 70 جو ہے نا انصار مدینہ کی جو ہے وہ مکہ گئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہاں پر جانے کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کلمہ پڑھے، مدینہ آنے کی دعوت دیے۔ تو یہاں آنے کے بعد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ سب کیونکہ ایمانی طور پر قرآن کریم کی بات اور قرآن کی بشارتوں کی بنا پر اسلام قبول کیے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے مدینہ منورہ کو فتح کرے، اور یہاں آنے کے بعد ایک اسٹیٹ بن گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، اس کے بعد جنگ احد، اس کے بعد جنگ خندق۔ یہ تمام جنگیں جو ہے اتنے مصائب اٹھاتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہے نا شامل ہوئے کہ جنگ اگر احد دیکھیں گے، جنگ احد میں کتنے تھے دشمن؟ 3000، مسلمان کتنے تھے؟ 700 مسلمان 3000 جو ہے مشرکین کا مقابلہ کر رہے۔ اور جو ہے جنگ خندق جس کو جو ہے جنگ احزاب بھی بولتے ہیں، جو مدینہ کے اطراف ہوئی، جنگ احزاب میں کتنے تھے؟ مسلمان 3000 تھے اور دشمن کتنے تھے؟ 10,000۔ وہاں پر جو ہے یہودی دھوکہ دیے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا معاہدہ ہوا تھا جب بھی جو ہے مدینہ پہ حملہ ہوگا ہم سب مل کے لڑیں گے، یہ بھاگ گئے اور ادھر سے جو ہے اکسا کے مشرکین مکہ کو اکسا دیے کہ ان کو آ کے یہاں پر قتل کرو، مار دیو۔ تو وہ آئے 10,000 کی تعداد میں، ادھر جو ہے مسلمانوں کا یہ لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب یہ معاملات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے بھاپ لیے کہ یہ لوگ جو ہے نا بالکل ہمارے سے جو ہے عدل حکمی کر رہے، مطلب جو ہے نا ہمارے سے دغا بازی کر رہے، چلے گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرے کس طرح مقابلہ کریں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو ایران کے تھے وہ خندق کھودنے کا مشورہ دیے۔ اور مدینہ جو ہے 3 طرف پہاڑ ہے، ایک طرف جو ہے نا راستہ ہے، تو 3 طرف پہاڑوں سے جو ہے نا گھرا ہوا ہے، تو جو راستہ جو چٹیل میدان تھا وہاں پر خندق کھودے 10 فٹ لمبی اور 10 فٹ گہری، کوئی جو ہے سواری گھوڑا وغیرہ پھلانگ کے نہیں آ سکے۔ تو 3000 صحابہ کھودتے رہے خندق۔ تو بہرحال یہ بہت بڑے تفصیلات ہیں۔ تو جنگ خندق میں جو ہے بڑی مشکل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی حاصل ہوئی کہ یہاں تک کہ دشمن پھلانگ کے بھی ادھر آ گیا، وہ جو عمر بن عبد الود تھا وہ پورا جو ہے خندق پھلانگ کے ادھر آیا، حضرت علی کرم اللہ جو مقابلہ کیا اس کو قتل کر دیے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے ان کے اندر تقریباً 20 دن، 1 مہینے کے قریب جو ہے نا وہاں پر پڑاؤ ڈال کے رہے 20 دن تک۔ اس کے بعد طوفان، باد و باران، بارش شروع ہو گئی، قحط سالی شروع ہو گئی، تو اس کے بعد ایک ایسا عذاب آیا، وہ لوگ جو ہے نا وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے، یہ سارے مصیبتیں جھیلتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس کے بعد جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ، جب جو ہے آپ حج کے لیے یعنی عمرہ کے لیے ارادہ کرے گئے تو صلح حدیبیہ بیچ میں روک دیے، صلح حدیبیہ ہوا۔ صلح حدیبیہ ہونے کے بعد کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک تم اور ہم جنگ نہیں کریں گے، یہ معاہدہ کرے، معاہدہ کر کے جو ہے نا واپس آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو جو ہے نا روکنا چاہتے تھے، اور امن کا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امن کے لیے جنگ میں بھی اگر کوئی جو ہے نا پیغام بھیجا، وَإِن جَنَحَكَ لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، جنگ میں بھی اگر کوئی جو ہے نا پیغام بھیجا تو جنگ روک کے امن کا معاہدہ کرو۔ ظالموں کا یہ طریقہ ہوتا کیا؟ ظالم جو ہے نا پورے فیصلے وعدے توڑ کے مارنے کے لیے گھس جاتے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ جو ہے نا 1400 صحابہ کے ساتھ جا رہے، اور جنگ بدر میں وہ ہارے ہوئے ہیں، جنگ خندق میں ہارے ہوئے ہیں، جنگ احد میں ہارے ہوئے ہیں، ابھی بھی صحابہ اکرام جا کے مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہم جو ہے معاہدہ کریں گے،
تم اور ہم جو ہے نا 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے. یہ جو ہے نا معاہدہ کرے. اس کے بعد واپس آ رہے. حالانکہ صحابہ اکرام میں بہت سے صحابہ اکرام کو یہ جو ہے افسردگی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ کیوں کر رہے؟ ہم تو جو ہے کیا کمزور ہے کیا؟ آپ جو ہے حج نہیں کر کے واپس آ رہے اور جو کنڈیشنز وہ لوگ جو ہے نا لگا رہے اس کو مان لے رہے. تو بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسئلیت تھی وہ بعد میں صحابہ اکرام کو سمجھ میں آئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے. ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، ہم کو جو ہے عمل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. تو جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو وہی نازل ہو رہی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. آپ کا یہ جو فیصلہ ہے وہ فتح مبین ہے. سب سے بڑا جو ہے نا آپ کی فتح ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ کرے اور واپس جو ہے نا مدینہ کو آئے. مدینہ میں آنے کے بعد اب جو ہے نا اسلام کا اصل جو ہے نا غلبہ شروع ہو گیا. جب جو ہے یہ جو لوگ بار بار جو جنگ کے لیے آتے تھے ان کے ہاتھ بند دیے مکے والوں کے. اور اس کے بعد جو ہے نا تمام جتنے بھی جو ہے نا صحابہ اکرام تھے ان کو تبلیغ اسلام کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے وفد بنائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یمن کے بادشاہ کو دعوت اسلام دو، ایران کے بادشاہ کو دعوت اسلام دو، اور جو ہے نا ادھر روم کے بادشاہ کو دعوت اسلام دو، حبش کے بادشاہ کو، تمام جو ہے نا بادشاہوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے نکل گئے. اور ہر گاؤں گاؤں جا کے، خریے خریے میں، بازاروں میں جا کے تبلیغ اسلام کا کام، کیونکہ اب جو ہے لڑائی جھگڑے کے معاملے میں تو جو ہے نا وہ راستہ بند ہو گیا. اب وہ بڑے جو مکے کے جو لوگ تھے محاذ بنا کے آتے تھے ان کے جو ہے نا ہاتھ تو بند دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنے والے نہیں تھے. تو 1400 صحابہ صلح حدیبیہ میں تھے. اور جب صلح ہونے کے بعد تبلیغ اسلام کا کام یعنی دعوت اسلام کا کام شروع کرے تو 2 سال کے اندر 10,000 صحابہ ہوئے. 10,000 لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. یہ جو ہے ان کو برداشت نہیں ہوا. تو یہ لوگ جو ہے یہودی بڑے جو ہے نا قر و فر کرنے والے اور معاہدہ توڑ دیے تھے جنگ حنین میں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے جیسا ہی مدینہ منورہ واپس آئے، آپ فرماتے کہ جتنے لوگ صلح حدیبیہ میں تھے سب جو ہے نا گھروں کو نہیں جائیں گے، خیبر کو جائیں گے. خیبر جو ہے نا گئے جانے کے لیے، اس میں جو ہے نا اور کچھ صحابہ اکرام شامل ہوئے. 1500 صحابہ خیبر جو ہے نا فتح کرنے کے لیے. خیبر کو کیوں گئے؟ اس لیے کہ جنگ جو ہے نا خندق میں یعنی جنگ احزاب میں لوگ دھوکہ دیے اور جو ہے نا مشرکین سے ملے اور ان کو جا کر وہاں پر اکسائے کہ تم ان کو مار کے ختم کر دو، ان کے اسلام کو مٹا دو، ہم جو ہے نا مقابلے میں آنے والے نہیں ہیں. اندر سے جو ہے نا جاسوسی کر رہے تھے. تو خندق میں جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ خندق کی حکمت عملی نہیں کرتے تو وہ جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں 10,000 کی تعداد میں جو مشرکین آئے تھے پورے مدینے کو تہس نہس کر دیتے تھے. تو ہر ایک وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو غالب کرنے کے لیے ایسی حکمتیں جو ہے نا قائم کرے جس سے جو ہے بڑے بڑے دشمنوں کے فوجیاں وہ جو ہے نا نیست و نابود ہو گئے اور اسلام غالب ہوا. تو خیبر میں جو ہے 1500 صحابہ اکرام گئے اور وہاں پر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں 14,000 کے قریب جو ہے نا وہاں پر یہودی تھے خیبر میں. اور مدینہ سے خیبر 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہاں پر گئے صحابہ اکرام 1400، بعض تاریخ میں 1500 صحابہ گئے 14,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے. وہاں جانے کے بعد جو قلعہ پورے جو ہے نا یہودی سونا چاندی مال دولت سارے چیزیں جو ہے نا وہاں پر جمع کر کے رکھے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا آپ وہاں پر گئے پورے صحابہ اکرام کو لے کے. تقریباً 15-20 دن وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرے اور روز جو ہے مقابلہ کر رہے. اور وہاں پر جو ہے مرحب جو سب سے بڑا پہلوان ہزاروں کا جو ہے نا ایک جو ہے نا بہادر مانا جاتا تھا وہ مقابلے کے لیے حضرت علی کرم اللہ جس کو تلوار سے وار کرے ایک جو ہے نا جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہیبت طاری ہو گئی ان کے اندر. ارے باپ رے، یہ جو ہے نا کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سوچ نہیں سکتے تھے. ایسا جو ہے نا بہادر. اور حضرت علی کرم اللہ جی کی عمر اس وقت 29 سال کی تھی، 29 ایئرس. ویسے بہادر کو جو ہے نا 2 ٹکڑے کر دیے، ہیبت طاری ہو گئی.
اس کے بعد جو ہے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیے، پورا قلعہ جو ہے نا قبضہ کرے، اور ہزاروں یہودی جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے، جو بہت جو دھوکے باز تھے ان کو جو ہے نا تحت تیغ کر دیے، مال دولت سب جو ہے نا صحابہ اکرام کے ہاتھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم جو ہے نا 7 سے ہجرت کر کے آنے کے بعد سے جو ہے مدینہ سے نے اسلام کے 7 سال میں جو ہے پہلی بار ہم خیبر میں پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ ہر وقت جو ہے نا اتنی جو ہے نا تنگ دستی رہتی تھی، تو خیبر فتح ہوا تو تمام علاقے والوں کو ہیبت طاری ہوئی، ارے اتنا بڑا جو ہے نا قلعہ فتح کر دیے۔ کوئی سوچ میں، ایک قلعے میں 5 قلعے تھے، اور ایک قلعے کے انڈر گراؤنڈ جو ہے نا اندر وہ بنا کے تہخانے بنا کے پانی وغیرہ مال دولت اناج سارا انتظام جو ہے نا اندر لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ویسا قلعہ فتح کرے، پوری دولت جو ہے مسلمانوں کے پاس آئی، تو اس سے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت اسلام کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، دعوت اسلام کے لیے ساری دولت جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ اسلام کے لیے استعمال کرے، اسلام کے لیے جو ہے نا قربان کرے۔ وہاں سے آنے کے بعد میں، خیبر سے آنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دے رہے تھے، تو ایک جو ہے نا غسانی قبیلے کا ایک جو ہے بادشاہ، ایک صحابہ اکرام پہ جو صحابی جو اسلام کا دعوت نامہ لے کے گئے تھے ان کو قتل کر دیا۔ روم کے قریب، روم جو ہے نا روم اور عرب کے درمیان میں غسانی قبیلہ پڑتا ہے، جہاں پر جو ہے اس کا جو ہے موتا کا علاقہ ہے، تو وہاں پر جو ہے قتل کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی خیبر فتح کر کے آئے، خیبر فتح کر کے آنے کے بعد پھر دوسرا محاذ بنائے جس میں 3000 صحابہ کا محاذ بنا کے غسانی یعنی جو ہے نا روم سے لڑنے کے لیے بھیجے۔